الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم. دیکھو گزشتہ چند دنوں سے اس سورہ مومنین کہ کامیاب مومن کون، تو اس میں ایک آیت ہے جو اپنے نماز میں خشوع کرنے والا، اور ابھی دوسری آیت ہے جو بیکار باتوں سے پرہیز کرنے والا۔ سورہ مومنین کی ابتدائی آیات کا بیان چل رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کے صفات بیان کیے جو ان کو دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے موجب ہے۔ لہذا اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو تو ان کے لیے ان صفات کا اہتمام کرنا ضروری ہے جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ وہ جو نماز میں خشوع اختیار کرنا ہے، اس کا مفصل بیان گزر چکا ہے۔ مومنوں کی دوسری صفت یا دوسرا عمل جو ان آیات میں بیان کیا ہے وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی فلاح یافتہ مومن وہ ہے جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو یعنی بیکار باتوں سے یا کاموں سے، کوئی بھی ہو لغو ہو، چاہے وہ بات ہو چاہے وہ کام ہو، جو بھی اس سے اعراض کرتے اور کنارہ کشی اختیار کرتے۔ اس آیت کریمہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ بےہودہ گفتگو کرے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی شخص ان کے ساتھ بےہودہ گفتگو کرے، یعنی بےہودہ یعنی بیکار، یا بےہودہ معاملہ کرے، تو اس کا جواب ترکی بدترکی دینے کے بجائے اس کا جواب ترکی بدترکی، یعنی جیسا اس نے بات کی ویسا اس کو جواب دینا، بجائے اس سے کنارہ کر لے، یعنی جواب ہی نہ دے۔ اس نے الٹی بات کی ہے اور یہ چپ، سمجھے نا؟ ایک تو کہ اس نے ٹیڑھی بات کی اور ہم اس سے ڈبل ٹیڑھی بات کرو، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ترکی بدترکی دینے کے بجائے اس سے کنارہ کش، اس نے بیکار بات کی تم چپ ہو جاؤ، بولے اس کی بات کا کیا جواب دے، اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو لغو باتوں سے اور لغو افعال سے بچاتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، سمجھے؟ میں نے اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا۔ ایک ایسی بزرگ ہستی مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہ ماضی قریب میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے، یعنی ان کے جیسا کوئی اللہ والے گزرے نہیں۔ شاہی خاندان کے شہزادے تھے اور اللہ والے بھی تھے، شہزادے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے نکل پڑے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکل پڑے اور قربانیاں دی، اور بڑے اچھی باتیں اور واعظ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں خطاب فرما رہے تھے، دہلی کی
جامع مسجد میں خطاب فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے. بیان کے دوران بھرے مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا. دیکھو سننے جیسی بات، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا العیاذ باللہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں. دیکھو کیا کہہ رہا ہے، بھرا مجمع ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں. اب اتنا بڑا اللہ والے اور ان کے اتنے جاننے والے، اتنے ماننے والے، اتنا بڑا مجمع، اگر یہ سارا مجمع اس کے اوپر ٹوٹ پڑے تو اس کی تو بوٹی بھی باقی نہ رہے، ہاں خیمہ ہو جائے اس کا. تو لیکن سارے مجمع میں وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ آپ حرام زادے ہیں. نعوذ باللہ، اتنے بڑے عالم اور شہزادے کو ایک بڑے مجمع میں گالی دی، بڑے مجمع میں یہ گالی دی. اللہ اکبر. اور وہ مجمع بھی معتقدین کا تھا، کوئی نئے آدمی کا نہیں تھا، جو حضرت کو ماننے والے تھے ان کا مجمع تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یعنی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو اس کو سزا دیتا، ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو اس کو سزا دیتا، اگر وہ سزا نہ بھی دیتا تو اس کے معتقدین اس کی تکا بوٹی کر دیتے، تکا بوٹی یعنی اس کو مار مار کے ختم کر دیتے، ورنہ کم از کم اس کو ترکی بترکی یہ جواب تو دے ہی دیتے کہ تو حرام زادہ، تیرا باپ حرام زادہ. جس کو کہتے ترکی بترکی جواب دینا. اس نے تم کو کہا تو لوگ اس کو کہتے کہ تو حرام زادہ، تیرا باپ حرام زادہ، فلا فلا، اور سارا گناتے تھے. لیکن حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو پیغمبرانہ دعوت کے حامل تھے، دیکھو داعی ہو تو ایسا ہو، داعی ہو تو ایسا ہو. وہاں کیا آیا تھا، امیر ہو تو ایسا ہو. ہاں امیر ہو تو ایسا ہو، کہ جو سب کا سامان اٹھا کے جا رہے تھے، اور یہاں دائی کہ ان کو گالی بھی دی جا رہی ہے تو کیا جواب دیتے، وہ دیکھو جواب میں فرمایا کہ بھائی سن لو. بیان ختم، یعنی ختم نہیں کیا، بیان کے بیچ میں رک گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، یعنی آپ کو جس نے بھی بتایا غلط بتایا ہے. میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو آج بھی دلی میں موجود ہے. ہاں میری والدہ کے نکاح کے گواہ، اس لیے تو گواہ بنائے جاتے ہیں نا، تاکہ کوئی ہم کو کہے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ میرے گواہ ہے، میں نے نکاح کیا تھا، یہ حاضر تھے. تو فرمایا گواہ تو آج بھی دلی میں موجود ہے. اس گالی کو ایک مسئلہ بنا دیا، لیکن گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، اور پھر اپنا بیان جاری کیا. دیکھو ہاں اپنا جواب، اپنا ترکی بترکی جواب مت دو. لہذا تانا کا جواب تانے سے نہ دیا جائے. ہاں میاں بیوی کے درمیان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی نے تانا دیا، اب شوہر بھی تانا دے رہا ہے، یا شوہر نے تانا دیا تو بیوی بھی تانا دے رہی. نہیں، جس نے تانا دیا ہے تو ہم خاموش ہو جائیں کہ بیکار باتیں کیوں الجھنے کا. میاں بیوی کے درمیان میں بہت ہوتا ہے، تو تانے کا جواب تانے سے نہ دو بلکہ خاموش ہو جاؤ اور دوسرے وقت میں اس کو سمجھا دو. لیکن اگر ایسا جواب دیں گے تو پھر بہت معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو فرمایا جواب تانے سے نہ دیا جائے، اگرچہ شرن تمہیں حق حاصل ہے کہ جیسی دوسرے شخص نے تمہیں گالی دی ہے تم بھی ویسی ہی گالی اس کو دے دو. لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام، ان کے وارثین انتقام کا یہ حق استعمال نہیں کرتے. دیکھو نبی کے وارثین بدلہ نہیں لیا کرتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ حق کبھی استعمال نہیں فرمایا. دیکھو حق دیا ہے اللہ نے، قرآن میں فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. تو فرمایا حضور کو حق تو دیا تھا کہ جیسے وہ تمہیں تکلیف پہنچائے تم بھی ان کو اتنی تکلیف پہنچاؤ، لیکن صبر کرو تو بہتر ہے. تو آپ نے یہ حق استعمال نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ معاف کر دیا.
بلکہ ہمیشہ معاف کر دینا، درگزر کر دینے کا شیوا رہا، اور انبیاء علیہ السلام کے وارثین کا بھی یہی شیوا رہا۔ جو نبی کے وارثین ہیں، یعنی جو نبی کے دین پر چلنے والے، نبی کے وارثین سے مراد صرف علماء کرام نہیں ہے، یاد رکھنا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں علماء کرام، جو بھی دین کی محنت کر رہے ہیں سب نبی کے وارث ہے۔ جی ہاں، کسی نے وراثت کم لی ہے، کسی نے وراثت زیادہ لی ہے، ہاں، ہر ایک کو اتنا لینا چاہیے تھا، نہیں لیا، سب وارثین ہے۔ تو وارثین میں کیا ہے کہ یہ صفت ہو کہ دوسروں کی گالیاں برداشت کرنی پڑے گی، ان کو معاف کر دو تو تم صحیح وارث ہو، اور اگر گالیاں برداشت نہیں کی تو تم نے وراثت میں اچھا اچھا لے لیا اور کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، تو پھر تو وہ وارثین کیا، وہ تو نفس ہوا۔ کہتے ہیں نا ہم تو نبی کی وراثت میں کام کر رہے ہیں، یہ تو نبی کی دعوت ہے، تو ٹھیک ہے گالیاں دو اس کو، کہا برداشت کرو، کیوں گرم ہو گئے آپ؟ کیا گالی برداشت کرنا کیا نبی کی وراثت نہیں ہے؟ گالی برداشت کرنا نبی کی وراثت نہیں ہے؟ دین کا کام کر رہے ہو اور کسی نے آ کر تمہیں تانا دیا اور تم تانے پر غصے ہو جاتے ہو یا اس کے لڑائی جھگڑا کرتے ہو، تو یہ سب کہاں ہے وراثت میں؟ وراثت میں تو ہے ہی نہیں۔ جب دعوت دے رہے تو کہتے وراثت ہے، اور جب گالی پڑی تو وراثت کہاں گئی؟ وراثت کہاں گئی؟ وہ بھی برداشت کرو، وہ بھی وراثت ہے۔ جب وراثت لینی ہے تو پوری پوری لے لو۔ وہ تو ایک تھا نا، ایک باپ مر گیا، اس کے 2-4 لڑکے تھے، تو کہنے لگا کہ یہ باپ کا یہ بستر کون لے گا؟ تو اس نے کہا میں لوں گا، اور کہا کہ فلاں جگہ پر جو کیش ہے وہ کون لے گا؟ کہا میں لوں گا۔ تو بولنے لگے، پھر کہا اتنا قرضہ ہے کون لے؟ ارے بھائی میں ہی بولا کروں گا، تم لوگ تو بولو۔ کیا کہنے لگا؟ سارا جو لینے کا تھا نا تو کہا میں لوں گا، جب قرضہ آیا تو کیا کہنے لگا کہ سارا میں ہی بولتا رہتا، تم تو کچھ بولتے ہی نہیں ہو۔ یعنی قرضہ تو نہیں لینا، باقی سب اچھا اچھا لے لینے کا۔ تو اسے نبی کی وراثت میں بھی آئی، تو بولے میٹھا کھانا، تو بولے ہم تیار ہے، ہاں دعوتیں کرنا، تو بولے ہاں یہ بھی سنت ہے، تو وہ بھی کریں گے، اور پھر گالیاں بڑھ جائیں، بولے ابھی سب ہم کریں گے، تھوڑا تو تم بھی تو کرو۔ تو گالیاں بھی برداشت کرنا ہے، یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو بیچ میں بات آ گئی، تو یہ تھے کہ بھائی بیکار باتیں، کیوں کہ جب کوئی باتیں کرتا ہے تو بیکار باتیں، اپنا کام کیے جاؤ۔ بیچارے بہت سو کا دل بہت دکھتا ہے، کچھ تانا پڑتے ہیں، کچھ برا بلا کہتے ہیں، کچھ بدنامی کرتے ہیں، جو بیچارے دین کی محنت کر رہے، علماء ہو یا جیسے بھی وہ دین کے کام کرنے والے ہیں، لیکن اب ان کا دل ٹوٹتا ہے، تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ دیکھو دل مت توڑو، یوں سمجھو کہ یہ بھی میری نبی کی وراثت ہے، اور یہ وراثت اور یہ میری نبی کی وراثت بھی اور سنت سمجھو، کیونکہ گالی کو برداشت کرنا یہ بھی تو سنت ہے، اور یہ سنت کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ ہاں، لوگ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، تو اس کو بھی سنت سمجھ کر برداشت کر لینا چاہیے۔ ہاں، نہ گالی کا برداشت کرنا کیا نبی کی سنت ہے کہ نہیں؟ بتاوے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن کیا یہ سنت ہم لیتے ہی نہیں ہیں، ہم تو وہی چند سنتیں جو وضو میں نماز کی ہے بس کو لے لیا، اور باقی اس کے علاوہ ساری سنتیں غائب ہیں۔ تو کیا کرا؟ انتقام کے بجائے معاف کر دو۔ ارے بھائی، اگر کسی نے تمہیں گالی دے دی تو تمہارا کیا بگڑا؟ کیوں اتنا گرم ہو جاتے ہو؟ تمہارا کیا بگڑا؟ گالی دے دی کیوں گرم ہو گئے ہو؟ تمہاری کون سی آخرت خراب ہو گئی؟ بگڑتا ہے کون؟ جس کا اندر نفس ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ جب نفس ہوتا ہے تو نفس کو گالی برداشت نہیں ہوتی، فوراً ابھرتا ہے اور جھگڑا شروع کر دیتا ہے، اور جہاں وہ اپنی اصلاح کرا کر نفس کو مار دیا ہوتا ہے تو پھر وہ گالیاں دو تو اس پر کوئی اثر نہیں، کوئی کہیں گے گالی پروف ہو گیا ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ گالی پروف، اس کو کچھ بھی بولے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو گالی پروف نہیں ہوا ہے، اس نے محنت کر کے اپنے آپ کو گالی پروف بنا دیا کہ اب نفس کو ایسا مار دیا کہ اس کی تعریف کرو تو بھی برابر اور اس کی برائی کرو تو بھی ویسا ہی۔
تو تمہارا کیا بگڑا؟ کسی نے اگر تمہیں گالی دی، تمہاری کون سی آخرت خراب ہو گئی ہے تو تم اتنا گرم ہو رہے ہو؟ بلکہ تمہارے تو درجات میں اضافہ ہوا۔ کیا ہوا؟ درجات میں۔ لیکن اس وقت ہوش کہاں رہتا ہے؟ ذرا کسی کو سنا دو۔ ویسے تو سارے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم صحیح دیندار، لیکن ایسے دیندار نہیں پتا چلے گا، یہ علامتوں سے پتا چلے گا کہ ان کو چھیڑو ذرا، اور پھر علامت ہے کہ نہیں ہے وہ دیکھو ذرا۔ علامتوں سے پتا چلے گا۔ زید بن سونا جو یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے نبی کی ایک علامت تھی، وہ آپ کو چھیڑ کر پھر اس کو پہچانا، اس کے بعد ایمان میں داخل ہوا۔ علامتوں کو پہچانا کہ کیا تھے کہ نبی کو جتنا ستاؤ اتنا ہی نرم ہوتے۔ تو دائی وہ ہو کہ جس کو ستایا جائے وہ اتنا ہی پیار و محبت سے بات کرے گا، غصے میں نہیں، برداشت کر لے گا۔ غصہ ہوگا، ایسا نہیں کہ غصہ نہیں، لیکن غصہ اندر برداشت کر لیتا ہے، اور سامنے والے کو سیدھا جواب دے دیا۔ بلکہ کیا تمہاری کون سی آخرت خراب ہو جائے گی، بلکہ تمہارے تو درجات میں اضافہ ہوا۔ اگر تم انتقام نہیں لیں گے بلکہ درگزر کر دوں گے اور معاف کر دوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کی غلطی کو معاف کر دے، جو شخص، حدیث ہے، جو شخص دوسرے کی غلطی کو معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کی غلطی کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن معاف فرمائیں گے جس دن وہ معافی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ اس دن معاف کریں گے، اور ہم سب کے سب معافی کے محتاج آخرت میں ہو جائیں گے، تو اس وقت اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ جس نے دنیا میں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہاں ہمیں معافی کی سخت ضرورت ہوگی اس وقت اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ یعنی قیامت کے دن۔ لہذا انتقام لینے کی فکر چھوڑ دو۔ دیکھو یہ دین ہے۔ آج ہم نے بدلہ لینا یہ دین تو یاد رکھا، معاف کرنا یہ بھی تو دین ہے، اس کو یاد نہیں رکھا۔ آج کسی کو بھی کہو ارے کیا شریعت ایسی تھوڑی ہے، شریعت کہتی ہے کہ بدلہ لیا جائے، دیکھا کیا کہتے ہیں؟ فخر کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو جہاں شریعت ہی کہتی ہے بدلہ لیا جائے تو وہاں شریعت یہ بھی تو کہتی ہے کہ معاف کر دیا جائے، اور معاف کرنے کو شریعت نے زیادہ افضل کہا ہے۔ معاف کرنے کو تو وہ افضل کو یاد نہیں رکھا، لیکن نفس ہے نا، کیونکہ بدلہ لینے میں نفس آتا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم کدھر ہے؟ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ بے شک یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ دین پر اختیار، اس دین کو اختیار لے، بدلہ لینے کو چھوڑ دو۔ طبیعت میں غصہ آیا، سب کچھ ہوا، برداشت کر لو۔ ہاں، بعد میں بھی بدلہ نہیں لینا ہے، معاف ہی کر دو۔ کیا معاف کرو کہ نہیں جانتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کتنا ستایا تھا، مکہ میں کتنا ستایا، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو بدلہ لیا کسی کا؟ سب کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج تم کو کوئی بدلہ نہیں لوں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کتنا ستایا، لیکن جب ان کے ہاتھ میں آئے تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ دیکھو یہ بہت بڑی صفت ہے۔ ہم بہت دعوے کرتے ہیں، ہم دیندار بن گئے، ہم دیندار بن گئے، اعمال ہمارے، ہم اعمال سے دعوت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، اور میں تہجد گزار ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن جب چھیڑو تو برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ کون سی دینداری ہے؟ ہاں، 5 وقت کی فرض نماز کے بعد اگر انسان کے اندر برداشت کی طاقت آ گئی، یہ بہت بڑا ولی ہے۔ جی اس وقت میں کیونکہ ہمارے اندر نفسانیت اتنی زیادہ آ گئی ہر طرح کہ ذرا سا بھی
کچھ کیا جائے تو آج جس کو دیکھو بولے غصہ ہے، اور جو بھی سوالات آتے ہیں بولے میرے اندر غصے کی بیماری بہت ہے، میرے اندر غصے کی بیماری بہت ہے۔ غصہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ تمہارا نفس بہت بڑا ہو گیا، موٹا ہو گیا ہے۔ آج جسم کی تو ڈائٹنگ کرتے ہیں، نفس کی ڈائٹنگ نہیں کرتے۔ جسم موٹا ہو گیا تو فکر ہو گئی ہے کہ مجھے اب ڈائٹ کرنی ہے۔ نفس موٹا ہو گیا ہے تو اس کی ڈائٹ کرتے، اس کی ڈائٹ میرے پاس ہے، آؤ میرے پاس۔ نفس کے موٹا اگر ہو گیا، کتنا بھی موٹا ہو گیا ہو، اور گارنٹیڈ نفس کی ڈائٹ کرائیں گے، اور پتلا نہیں، بالکل پتلا ہو جائے گا جو آپ پر کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اور بڑے خوبصورت لگوں گے۔ نفس کی ڈائٹ کے بعد انسان خوبصورت ہوتا ہے، جسم کی ڈائٹ کے بعد اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے جتنا نفس کی ڈائٹ کے بعد۔ جی تو کسی کو کرانا ہو نفس کی ڈائٹ تو آ جانا، ضرور کریں گے، فری میں علاج ہے۔ جی فری میں علاج ہے۔ جسم کے موٹا ہونے سے وہ نقصان نہیں ہوگا جتنا نفس کے موٹا ہونے سے نقصان ہوگا۔ کیوں کہ نفس اگر بڑا ہو گیا، موٹا ہو گیا، اس سے انسان جہنم میں جائے گا، اور جسم موٹا ہو گیا تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس لیے فکر کرو کہ میرے نفس کی کیسی علاج ہو، اور اس کو میں کیسے کم کروں، اور اس کو میں کیسے تنگ کروں، اور اس کو میں کیسے ماننے کی اور اس پر قابو کرنے کی کوشش کروں۔ اس کی محنت کرے۔ آج ہماری ساری طاقت جسم کو قابو کرنے کے اندر لگ رہی ہے، کاش اس کا 10واں حصہ بھی اپنے نفس کو قابو کرنے میں لگ جاتے تو پتہ نہیں اللہ کا تعلق مل جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو اس کے اندر وہی چیز ہے، والذین عن اللغو معرضون۔ بیکار باتوں سے کیوں الجھتے ہو؟ بیکار باتیں ہیں۔ کسی نے کچھ سنا دیا تو یوں سمجھو کہ کتے بھونکتے ہیں، بھونکنے دو اور ہم اپنا کام کرنے دو۔ کتے کی طرح ہوتی ہے، جب تم راستے میں سے چلو گے تو کتے کو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھونکے گا۔ کوئی نیا آدمی دیکھا کہ بھونکے گا، تو کیا کرو؟ اب اس کے پیچھے پڑو۔ اس کے بارے میں اس کے ماہرین نے بتایا کہ کتا جب بھونکے نا تو اس کو جواب مت دو۔ تم اگر اس کے پتھر اٹھاؤ گے، لکڑی اٹھاؤ گے تو اور زیادہ بھونکے گا، اور قریب آئے گا، لیکن تم چپ چاپ چلتے جاؤ گے تو خود بخود چپ ہو جائے گا۔ ایسے ہی کوئی اگر ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے اس کا جواب مت دو، جواب دو گے تو اور برا بھلا ہوگا، لیکن اگر خاموش رہو گے کہتے کہتے وہ خود ہی چپ ہو جائے گا۔ برائی کو مٹانے کے لیے اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دو، وہ خود بخود مٹ جائے گی۔ جس کو پھیلانا ہے اس کا تذکرہ کرو، اور جس کو مٹانا ہے اس کا تذکرہ چھوڑ دو، بس وہ خود بخود مٹ جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کا تذکرہ کرنا، اس کا مطلب تمہیں اس برائی سے محبت ہے، اس لیے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام زیادہ لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ اولیاء کرام کی شان عجیب و غریب ہوتی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ اولیاء کرام کی شان عجیب و غریب ہوتی ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، اور کسی کی کوئی شان ہے۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان اولیاء کرام کی مختلف شانیں دیکھوں، شانیں دیکھوں کہ وہ کیا شانیں ہوتی ہے۔ دیکھو نا، عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ آج تو لوگ اللہ والوں کو بھی وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنا خون کا تو ٹیسٹ کراتے ہیں، اللہ والوں کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون سا اللہ والا بڑا ہے۔ تو فرمایا شان اس نے سنا تھا تو کسی کو سوجی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ان اولیاء کرام کی مختلف شانیں دیکھوں کہ وہ کیا شانیں ہوتی ہے۔ ان بزرگ نے ان سے فرمایا کہ تم کس چکر میں پڑ گئے؟ اولیاء اور بزرگوں کی شانیں دیکھنے کی فکر میں مت پڑو، تم ان کو کیوں ٹیسٹ کرتے ہو، بلکہ اپنے کام میں لگو۔ ان صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں،
میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کیسے کیسے بزرگ ہوتے ہیں. ہوتا ہے لوگ عجیب و غریب ہوتے ہیں دنیا میں. اب اس کو بھی سوجی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں لوگ بزرگ کیسے کیسے ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو ایسا کرو. ہاں چلو دیکھنا ہی ہے تو ایسا کرو کہ دہلی کی فلاں مسجد میں چلے جاؤ. دہلی کہ فلاں مسجد میں چلے جاؤ, وہاں تمہیں 3 بزرگ اپنے ذکر و اذکار میں مشغول نظر آئیں گے. کتنے بزرگ؟ 3 بزرگ ذکر و اذکار میں مشغول نظر آئیں گے. تم جا کر ہر ایک کے پیٹھ پیچھے ایک مکہ مار دینا, زور سے مکہ مارنا. جا اگر کرنا ہے تو وہاں جا کے دیکھ, پھر دیکھنا کہ اولیاء کرام کی شانیں کیا ہوتی ہے. دیکھو کیسے کیسے لوگ ہوتے. چنانچہ وہ صاحب گئے, وہاں جا کر دیکھا تو واقعتاً 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ذکر میں مشغول ہیں. انہوں نے جا کر پہلے بزرگ کو پیچھے سے ایک مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں, دیکھا تک نہیں, بلکہ اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں نا عن اللغو معرضون. جب دوسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے بھی پلٹ کر ان کو مکہ مار دیا. دیکھا, انہوں نے اس کو مکہ مار دیا اور پھر آ کر اپنے ذکر میں لگ گئے, پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے. اور جب تیسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر ان کا ہاتھ کو سہلانا, دبانا شروع کیا کہ بھائی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی, کہ بھائی آپ کو ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگی, کیونکہ میرا بدن تھوڑا سا مضبوط تھا تو کہیں آپ کی ہڈی میں کہیں لگا ہو. اب دیکھا تینوں کی شان دیکھو. ایک بزرگ نے تو پلٹ کے جواب بھی نہیں دیا اور دوسرے نے کھڑے ہو کر ایک لگا دیا اس کو, جا کے پھر بیٹھ گئے. وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا لگا ہوگا اس کو. ایک ہی مکہ مارا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے, تو اللہ والوں کا مکہ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے, تو وہ مارا ہوگا. اور تیسرے بزرگ نے تو پوچھا کہ بھائی تیرے ہاتھ میں تو چوٹ نہیں لگی. اس کے بعد یہ صاحب ان بزرگ کے پاس واپس آئے. اس کے بعد یہ صاحب اس بزرگ کے جنہوں نے بھیجا تو واپس آئے, جنہوں نے ان کو بھیجا تھا. ان بزرگ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا, ذرا کارگزاری تو سناؤ. تو انہوں نے بتایا کہ بڑا عجیب قصہ ہوا. کیا بڑا عجیب قصہ ہوا. جب میں نے پہلے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے تو پلٹ کر مجھے دیکھا بھی نہیں. اب جنہوں نے خالی ایسا ہی ایک ہی بزرگ کو مارا ہو اور انہوں نے پلٹ کر نہ دیکھا ہو تو اب وہ آدمی کیا سمجھے گا کہ بزرگ ایسے ہوتے. اب اس کے علاوہ کسی اور بزرگ کی اس کی ملاقات ہو جائے, کو مکہ مار دے تو کہتے تم بزرگ کہاں ہو. بزرگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے وہ مکہ نہیں مارا. تو اب کیونکہ انہوں نے ایک ہی کو دیکھا تھا نا, پوری شان نہیں دیکھی ہے, تو اب جب بھی ان کو کوئی بزرگ ملے گا اور وہ کسی کے ساتھ کچھ بدلہ لے رہا ہوں گا تو کہیں گے بزرگ ہے ہی نہیں, کیونکہ بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں جو مکہ مارے ہی نہیں, یعنی برداشت کرتے ہی جاوے. سب بزرگ ہوتے ہیں, یاد رکھو. جیسے ہم نے سن رکھا ہے نا کہ اللہ والے تو بولے وہ تو بالکل سیدھے سادے مکان میں رہتے ہیں اور بالکل پیدل چلتے ہیں, ان کے کپڑے بھی بہت پرانے جو 4 سال تک چلاتے رہتے ہیں, تو وہ اس کا نام ہے اللہ والے. اب کسی اللہ والوں کو دیکھا تو ہو ان کے پاس کپڑے 2 مہینے میں نئے نئے کپڑے آ رہے اور بہترین عالیشان ان کا تو بنگلہ ہے, تو بھی کہیں گے اللہ والے نہیں ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے وہ شان کو دیکھا تھا, یہ شان دیکھی نہیں. انہوں نے وہ شان دیکھی ہے نا, تو وہ جب ان کو یہ دکھے گا تو کہتے ہیں یہ اللہ والے نہیں, اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں, وہ ہم نے سنا ہے. تو یہ اس لیے اب یہ دیکھو اس آدمی نے تینوں کو دیکھا تھا نا, تینوں کو دیکھا تھا. جب تینوں کو دیکھا ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا, دنیا میں جہاں کہیں بھی جائے گا بولے نہیں یہ بھی اللہ والے, یہ بھی اللہ والے, یہ بھی اللہ والے. اور جس نے تینوں کو نہیں ایک کو ہی دیکھا ہوگا تو وہ ہو جاتا, بدگمان ہو جاتا ہے. تو اس لیے تو انہوں نے دیکھو وہ اس کے پاس گئے, کہا کیا ہوا, بڑا عجیب قصہ ہوا. جب میں نے پہلے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا بھی نہیں, اور جب دوسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے بھی پلٹ کر مجھے مکہ مار دیا, اور جب تیسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر میرا ہاتھ سہلانا اور دبانا شروع کر دیا. ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جنہوں نے تمہیں مکہ مارا تھا انہوں نے زبان سے کچھ کہا تھا؟ تو ان صاحب نے بتایا کہ زبان سے تو کچھ نہیں کہا, بس مکہ مارا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے. دیکھو اب دیکھو اس کی ان بزرگ کی شانیں دیکھو, اب وہ بتائیں گے.
ان بزرگ نے فرمایا اب سنو کہ پہلے بزرگ جنہوں نے بدلہ نہیں لیا انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنا وقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کر دوں. عن اللغو معرضون، کہا میں ان کو کیا بدلہ لینے، چھوڑو نا. اس لیے کہتے ہیں نا کوئی سنا دے تو اس کو جواب مت دو، چھوڑ دو. بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں. ایک شان، اور اس نے مجھے مکہ مارا تو میرا کیا بگڑ گیا ہے. اب میں پیچھے موڑوں اور یہ دیکھوں کہ کس نے مارا ہے، پھر اس کا میں بدلہ لوں. جتنا وقت میں اس میں لگاؤں گا وہ وقت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کیوں نہ لگا دوں. سبحان اللہ، کیا ان کے پاس قیمتی تھا وقت. اور آج ہمارا وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، اور وہ اللہ والے ایسے تھے کہ ان کے پاس ٹائم کم پڑتا تھا کہ بدلہ کیسے لوں، میرے پاس بہت کام پڑا ہوا ہے. ارے چھوڑو نا، جس نے مارا ہوگا اس کو دیکھنا تک بھی نہیں کہ کون ہے، دیکھنا تک بھی نہیں ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون ہے. وہ کہا دیکھنا ہے، کیونکہ دیکھوں گا تو خاموں کا میرا ذہن جو ہے متوجہ ہو جائے گا اس طرف، تو دیکھنا بھی نہیں ہے. مارا چلا گیا. دیکھا کیا ہم اس کے اندر آئے ہیں کبھی؟ ارے اس کی تو ہوا تک بھی نہیں لگی ہمیں. تو یہ سننے لگے کہ وہ وقت پہلے بزرگ کی مثال. تو ان پہلے بزرگ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کو بادشاہ نے بلایا. ایک شخص کو بادشاہ نے بلایا اور اس سے کہا کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں عالی شان انعام دوں گا. اب وہ شخص اس انعام کے شوق میں دوڑتا ہوا بادشاہ کے محل کی طرف جا رہا ہے. وقت کم رہ گیا ہے اور اس کو وقت پر پہنچنا ہے. تو راستے میں ایک شخص نے اس کو مکہ مار دیا. بادشاہ نے بلایا تھا نا اور ٹائم دیا تھا، بولے 10 بجے مثال کے طور پر فٹ آ جانا. تم 10 بجے کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے، 10 بجے آ جانا. اب بیچارہ یہ جا رہا تھا اور راستے میں اس کا وقت کم تھا اور بادشاہ تک پہنچنا تھا. اب راستے میں ایک آدمی اس کو ملا اور مکہ مار دیا. تو اب یہ شخص اس مکہ مارنے والے سے الجھے گا یا اپنا سفر جاری رکھے گا؟ بولو. کیوں کہ وہ سوچتا ہے کہ وقت کم ہے، اگر میں اس کو مارنے جاؤں گا تو میرے پاس اتنا وقت ضائع ہو جائے گا، اتنا منٹ میرا بچ جائیں گا، اور ہو سکتا ہے اگر میں لیٹ ہو گیا تو میرا بہت بڑا نقصان ہوگا. تو اس کو بدلہ نہیں لینا، وہ جا رہا ہے، سفر جاری رکھے گا. میں جلد از جلد کسی طرح بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں. کیا مثال بتائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ اس مکہ مارنے والے سے نہیں الجھے گا نا، بلکہ وہ تو اس فکر میں رہے گا کہ میں کسی طرح جلد از جلد بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں اور جا کر اسے انعام وصول کروں. اسی طرح یہ بزرگ کی شان ایسی تھی، اس مکہ ماننے والے سے نہیں الجھے بلکہ اپنے ذکر میں مشغول رہے تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور اللہ تعالی سے ملاقات ہو. اللہ کے ذکر میں لگو نا تو اللہ انعام دے رہا ہے نا. تو دیکھو پہلے بزرگ کی شان یہ تھی. دنیا میں ایسے بھی بزرگ ملیں گے اور دوسرے ایسے بھی ملیں گے. دوسرے بزرگ کا انداز، دوسرے بزرگ جنہوں نے بدلہ لے لیا انہوں نے سوچا کہ شریعت نے حق دیا ہے کہ جتنی زیادتی کوئی شخص تمہارے ساتھ کرے اتنی زیادتی تم بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اب تم نے ان کو ایک مکہ مارا تو انہوں نے بھی تمہیں ایک مکہ مار دیا. تم نے زبان سے کچھ نہیں کہا تو انہوں نے بھی زبان سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ تم نے بھی کچھ نہیں کہا تھا. تو وہ بزرگ کی شان کیا تھی؟ بدلہ لینے کی، کہ اگر اس نے مکہ مارا تھا میں مار، اگر وہ زبان سے بولتا اتنا یہ بھی بول دیتے بس. یہ ایسی بھی بزرگوں کی شان ہوتی ہے جو بدلہ لیتے ہیں. اور آج تو کیا کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ہی نہیں جو بدلہ لے. یعنی ہم تم کو مارے تم مار کھاتے جاؤ، تم مار کھاتے جاؤ، اس کا نام بزرگ ہوگا. تم نے پلٹ کر مجھے مارا تو پھر تم بزرگ میں سے نکل گئے. لوگوں نے کیا کیا سمجھ رکھا ہے. تو فرمایا بدلہ لینا بھی خیر خواہی ہی. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بدلہ لیا، لیکن اللہ والے جب بدلہ لیتے ہیں ہم عام بدلہ لینے والوں کی طرح ان کو سمجھتے ہیں.
جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے بدلہ لیتا ہے نا، اللہ والے بھی بدلہ لیتے ہیں، لیکن عام آدمی کا بدلہ لینا اور اللہ والوں کے بدلہ لینے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کا بدلہ لینا بھی عبادت ہے اور ان کا بدلہ لینا دنیا ہے۔ اب کیسے ہوگا وہ سنو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں سے یہ جو منقول ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لیا، یہ بدلہ لینا بھی در حقیقت اس شخص کی خیر خواہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھا، ان کا بدلہ لینا اپنے نفس کے لیے نہیں، سامنے والے کا بھلا ہو جائے گا کہ اگر میں بدلہ نہیں لوں گا تو سامنے والے کا نقصان ہے۔ سبحان اللہ، سمجھو ذرا اس بات کو کہ بدلہ لینا بھی سامنے والے کی بھلائی ہے، کہ اس کی خیر خواہی کی وجہ سے ہے۔ اب کیا خیر خواہی وہ سمجھاؤں گا آگے، کہ اس کی خیر خواہی کی وجہ سے۔ اس لیے کہ بعض اولیاء اللہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو تکلیف پہنچائے یا ان کی شان میں کوئی گستاخی اور بے عزتی کرے اور وہ صبر کر جائے تو ان کے صبر کے نتیجے میں وہ شخص تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر صبر کر لے تو کیا ہوگا؟ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ انہوں نے جو بدلہ لیتے ہیں وہ بدلہ بھی اس لیے لیا ہے تاکہ یہ آدمی پر اللہ کی طرف سے کوئی بربادی نہ ہو، اس لیے انہوں نے بدلہ لے لیا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارے یہ تو بدلہ لیتے ہیں۔ ارے بھائی تم سمجھتے نہیں ہو، یہ سب راز کی باتیں ہوتی ہے۔ عام آدمی کی طرح ہم ان کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عام آدمی ہے، یہ بھی عام آدمی، کیونکہ اللہ والے بھی عام آدمی کی طرح ہی دکھتے ہیں، کہ ان کے سینگ تو ہے نہیں کہ تم پہچانو۔ ہاں تو وہ ہے، تو وہ ان کا بدلہ لینا وہ اس کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے ہوتا ہے کہ میں نہیں لوں گا تو کیوں کہ من آذا لی ولی فقد آذنتہ للحرب، کہ جو میرے ولی کو تکلیف پہنچائے گا گویا اس نے میرے ساتھ لڑائی کا اعلان کر دیا، یعنی میں اس کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ تو اب وہ اللہ والے سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ والے بھی اٹھ کر، وہ اتنا زور سے تو نہیں لیکن مار دیتے ہیں تاکہ اب بدلہ لے لیا تاکہ اس کے پر اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، دیکھو اس کے اندر بھی ان کی نیتیں ہوتی ہیں خیر خواہی کی۔ اللہ کو سمجھ سکتا ہے۔ اب نیت کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں اور عمل کو دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر کو دیکھ کر ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کر ہم بدگمان ہو جاتے ہیں اور اندر کو جاتے نہیں اور اندر کو پوچھتے بھی نہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں من عادى لی ولی فقد آذنتہ للحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی پر ایسا عذاب نازل فرماتے ہیں کہ ایسے عذاب سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت، ایسا سخت عذاب آتا ہے اللہ والوں کو تکلیف پہنچانے سے، سخت عذاب آتا ہے، کیونکہ اس ولی کا صبر اس شخص پر واقع ہو جاتا ہے۔ اس ولی کا صبر، اس کی صبر کی وجہ سے اس پر مصیبت آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ والے بعض اوقات اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کا بدلہ لے لیتے ہیں تاکہ اس کا معاملہ برابر ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہے اس لیے بچو اللہ والوں کو تکلیف پہنچانے سے۔ دین والوں کو، کوئی بھی دیندار ہو اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ آج دین والوں کی تو ایسے لوگوں کی نظروں میں ایسی حقارت آ گئی جس کی وجہ سے ان کی دنیا برباد ہو رہی ہے۔ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کیوں بدلہ لیتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اس بات پر اشکال ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب معاملہ ہے کہ اولیاء اللہ تو اتنے شفیق ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر کی ہوئی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے، جو ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے نا کہ وہ تو شفیق ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ بھی زیادتی کرو وہ کبھی بدلہ نہیں لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر تلے ہوئے ہیں کہ اگر بدلہ نہ لیا جائے تو وہ ضرور عذاب دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کی شفقت اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی شفقت، یعنی اللہ کی شفقت، اولیاء اللہ کی شفقت
اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کے مقابلے میں زیادہ ہوگی؟ یہ ہوتا ہے نہیں. پھر اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بات دراصل، دیکھو پہلے سوال سمجھو. سوال کیا ہے کہ لوگ یہ اشکال کر سکتے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے کہ اولیاء اللہ تو شفیق ہوتے ہیں امت پر، وہ تو اپنے اوپر کی ہوئی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے، لیکن یہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو ان پر بدلہ لے لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کیا، یعنی گویا اولیاء اللہ زیادہ شفیق ہو گئے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ، کہ یہ تو شفقت کرے اور اللہ تعالیٰ بدلہ لے. یہ سوال ہوا ہے کہ نہیں. پھر اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ شیرنی کو اگر کوئی جا کر چھیڑ دے تو وہ شیرنی طرح دی جاتی ہے، طرح دی جاتی ہے، بدلہ نہیں لیتی. شیرنی کو اگر کوئی جا کر چھیڑ دے تو وہ شیرنی چھوڑ دی جاتی ہے، بدلہ نہیں لیتی اور اس پر حملہ نہیں کرتی. لیکن اگر کوئی جا کر اس شیرنی کے بچوں کو چھیڑ دے تو پھر شیرنی اس کو برداشت نہیں کرتی. دیکھا، یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ شیرنی کو چھیڑو تو شاید وہ چھوڑ دے تم کو، لیکن اس کے بچوں کو چھیڑو تو پھر وہ نہیں چھوڑتی. اور کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی جانوروں میں بچوں کو چھیڑیں گے نا، او ہو، آپ جاؤ مرغے، جو مرغی کے بچے ہوتے ان کو چھیڑو تو مرغی دیکھو، پھر یہ تو میں نے بہت تجربہ کیا، کتے کے بچے ہو، بلی کے بچے ہو تو وہ فوراً بدلہ لیتی ہے. اور اس کو خود کو اگر چھیڑو تو کچھ نہیں، اتنا بدلہ نہیں لیتی، اس پر حملہ نہیں. لیکن اگر کوئی جا کر اس شیرنی کے بچوں کو چھیڑ دے تو پھر شیرنی اس کو برداشت نہیں کرتی، بلکہ چھیڑنے والے پر حملہ کر دیتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں. کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے تحمل سے اس کو درگزر فرما دیتے ہیں. لیکن اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے کوئی تو پھر اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، غضب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے گستاخی انسان کو تباہ کر دیتی ہے. کیا مثال سے سمجھایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ اکبر کبیرہ، بڑے عجیب مثال سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی تم گستاخی کرو گے تو اللہ اتنے غصے نہیں ہوں گے، برداشت کر لیتے برداشت. لیکن تم نے اللہ کے ولیوں کو، یا اللہ کے دوست ہیں، ان کو چھیڑا تو کہا کہ اب میں تم کو نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ اللہ اتنا برداشت کرنے والا، لیکن اللہ کے ولی کو چھیڑ دو، دوست کو چھوڑ دو تو وہ چھوڑتے نہیں، اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں. اس لیے یہ گستاخی انسان کو تباہ کر دیتی ہے. لہذا جہاں کہیں یہ منقول ہے کہ کسی اللہ کے ولی نے بدلہ لیا اور وہ بدلہ لینا اس کی خیر خواہی کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اگر بدلہ نہ لیا تو نہ معلوم اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب اس پر نازل ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تیسرے بزرگ کا انداز کہ کل کریں گے، بھی چھوڑ دو، یہی سننا تھا. تیسرے بزرگ کا انداز، کیونکہ ابھی پوری رات پھر وہ دھیان میں رکھ. تیسرے بزرگ کا کیا تھا؟ دو تو ہو گئے. جہاں تک تیسرے بزرگ کا تعلق ہے، جنہوں نے تمہارا ہاتھ سہلانا شروع کر، دبانا شروع کر دیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلق خدا پر رحمت اور شفقت کا وصف عطا فرمایا تھا. خلق خدا پر شفقت اور رحمت کی ایک صفت، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ صفت کا کچھ عکس ان کے پر آ گیا کہ شفقت کے صفت عطا فرمایا تھا. اس لیے انہوں نے پلٹ کر ہاتھ سہلانا شروع کر دیا، اس کا ہاتھ دبانا شروع کر دیا. جی، انہوں نے بھی شفقت کی، لیکن بدلہ لے کر شفقت کی ہے نا. انہوں نے بھی شفقت کی، اس کے ہاتھ کو دبا کر شفقت کی. تیروں کو تو تکلیف نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے دل پر ساری تکلیف لے لی. تو یہ تھا تیسرا کہ انہوں نے پلٹ کر سہلانا شروع کر دیا. تو پہلے بزرگ کا طریقہ سنت تھا. اب سنو آگے، چھوڑ دوں. پہلے بزرگ کا طریقہ سنت تھا، لیکن اصل طریقہ سنت کا وہ ہے جس کو پہلے بزرگ نے اختیار فرمایا.
سنت طریقہ کیا تھا کہ تم پلٹ کر جواب مت دو، اپنے کام میں لگے رہو. سمجھے؟ کوئی تمہاری تعریف کرے تو بھی، اور کوئی تمہاری برائی بیان کرے تو بھی، کوئی تمہاری مدد کرے تو بھی، کوئی تمہاری مدد نہ کرے تو بھی، اپنے کام میں لگے رہو. اس لیے کہ اگر کسی نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے تو میاں کہاں تم اس سے بدلہ لینے کے چکر میں پڑ گئے، کیونکہ اگر تم بدلہ لے لو گے تو تمہیں کیا فائدہ مل جائے گا، بلکہ تم اپنا اصلی کام چھوڑ دو گے. کیا فائدہ مل جائے گا؟ بس اتنا ہی تو ہوگا کہ سینے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. لیکن اگر تم اس کو معاف کر دو گے، درگزر کر دو گے، تو سینے کی آگ کیا بلکہ جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالی جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیں گے اللہ تعالی. تو معاف کرنا باعث اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دوسری باتیں کل آئے گی. اللہ اکبر. عجیب عجیب بزرگوں کی شان کے قصے لکھے ہیں، اور بھی ایک سنائیں گے کبھی دوسری کتابوں میں. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دوستوں میں سے بنا دے، اور ہمیں بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بیکار باتوں سے ہم الگ ہو جائے، اس کے چکر میں بدلے میں نہ رہے، اور اللہ ہمیں اپنے کاموں میں لگائے رکھے. اللہ ہمارے نفس کی اصلاح فرماتے ہیں.